دوستوں، فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ ایک نام صرف 11 بار پانی کے گلاس پر پڑھ کر دم کرو اور پھر بتائی گئی جگہ پر رکھو اور تماشا دیکھو کہ کس طرح سے اللہ پاک کی مدد آتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کو ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ پاک کا یہ نام صرف 11 بار پڑھ لو۔ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی دوست احباب رشتہ دار کے سامنے شرمندہ ہونے کی آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رب کا یہ نام صرف 11 بار پڑھ لو۔ رب کعبہ کی قسم، صرف 11 بار یہ نام پڑھتے ساتھ ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ ہوا کیا ہے، لیکن آپ کی ضرورت پوری ہو کر رہے گی، اور یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی طاقت ہی یہ ہے، قدر و قیمت ہی یہ ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات ایسے اسباب، ایسے وسیلوں سے آپ کو رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے کہ صبح دروازہ کھٹکھٹا کر کوئی اللہ کا نیک بندہ آتا ہے اور آپ کی ضرورت کو پورا کر جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ، تو اتنا قریب ہو کر سنتا ہے، تو میں نے پھر اس حاجت کی، اس پریشانی کو تو نے میرا فوراً حل کر دیا۔ یہ اللہ کی غیبی مدد کا نام ہے۔ اور آج اگر کوئی ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، جعلی پیروں فقیروں لوگوں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر بیٹھ کر اللہ کریم کا صرف یہ نام 11 بار پڑھو اور اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اچانک گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اچانک کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ اچھی بیماری کا علاج کیسے کرائے، اپنے گھر کے اخراجات کو کیسے پورا کرے، حادثات کا سامنا کیسے کرے۔ لیکن ایسے مشکل وقت میں انسان ہمیشہ دوستوں کے سامنے، کسی دوست احباب کے سامنے یا کسی رشتہ دار کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کسی دوست کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات تو سامنے والا آپ کی مدد کر دیتا ہے، اگر وہ آپ کی مدد نہ کرے تو آپ کے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجبور ہو، لیکن مشکل وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان کو آئینہ نظر آتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہوں، میں اپنے بندے کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن پاک میں رب نے فرمایا کہ جو بندہ مشکل وقت میں اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتا ہے، اپنے رب کے وہ قریب ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب اس بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ نے ایک روایت میں فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے ساتھ اللہ موجود ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس لیے جب کبھی مشکل وقت آئے، جب کبھی پریشانی آئے، صرف یقین کامل رکھیں، ارجنٹ بیسس پر اللہ رب العزت فوراً مدد بھیجے گا۔ اللہ پاک مدد بھیجنے پر قادر مطلق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ اس کو غیب سے خود بھیج دے، جو خود آپ کی مدد کو آ جائے، لیکن آپ صبر نہیں کرتے، آپ فوری طور پر ہاتھ پھیلاتے ہیں، مدد کے لیے پکار لیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جا پھر محتاجگی برداشت کر، جا پھر در بدر کی ٹھوکریں کھا۔ لیکن یہ وظیفہ، یہ اللہ کا نام اتنا طاقتور ہے کہ ہزاروں لوگ اس عمل کو پڑھ چکے ہیں۔ اور سنیں کہ راز کیا ہے، پہلی بار آپ کے حوالے جو میں کر رہا ہوں، یہ سننے کا وہ راز ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہ ہوا ہو۔ یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ نہ تو آپ کو پہلے کسی نے بتایا ہوگا، نہ ہی کوئی بتائے گا،
کیونکہ لوگ صرف اتنا بتاتے ہیں جہاں تک ان کو فائدہ ہو، جو جب دینے والی ذات اللہ کریم کی ہے، جب رزق بھی وہ دے گا، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، پوری کائنات کو چلانے والی ذات بھی وہی ہے، تو میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کے کلام کو آپ سے چھپاؤں؟ میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، لوگ کاپی کرنے کے بعد آپ کو بہت سی ویڈیوز پہ یہ وظیفہ نظر آئے گا، لیکن جو مجرب اور خاص عمل، جو اجازت کے ساتھ وظیفہ میں بتا رہا ہوں، کسی کو اجازت نہیں۔ آپ میں سے جو بیٹی پریشان بیٹی ہے، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، بیٹیاں نرینہ اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ اولاد ایک ایسی آزمائش ہے کہ لوگ تانے دیتے ہیں، بات بات پر پوچھتے ہیں، کچھ دنوں بعد پوچھتے ہیں اور آپ کی بے اولادی کا تماشا بنا کر آپ کا تماشا بنا دیتے ہیں۔ میں نے بہت سی بے اولاد عورتوں کو شرمندگی کے مارے لوگوں سے اجتناب کرتے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں میں بیٹھنا اور ملنا پسند نہیں کرتی، لیکن آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یقین کامل کے ساتھ عمل کرنے کی دیر ہے۔ بے اولادی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی بیٹی اپنی شادی کے بعد پریشان ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں، شوہر مارتا ہے، شوہر کا کاروبار نہیں ہے، فاقے آ چکے ہیں، غربتی اتنی ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ماں باپ اپنی بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں یا بیٹی خود اپنے نصیب کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتی ہیں، نصیب میں لکھی ہر مشکل پریشانیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی تمام آزمائش، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات ختم ہو جائیں اور فوری طور پر ختم ہو جائیں، اچانک حالات بدل جائیں، تو یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اسی وقت رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، اسی وقت آپ پر پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں کے فائدے نہیں ہوتے، شکوہ کرتے ہیں کہ نہ تو میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی سالوں سے وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ہو رہا ہے، تو آج ارجنٹ بیسس پر اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے صرف 11 بار پڑھتے ہی غیب سے ہر مشکل پریشانی آسان ہو جاتی ہے، غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ اس عمل کی طرف چلیں تاکہ آپ لوگوں کو اس عمل سے مستفیض کر سکوں، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ خاص احتیاط ہیں جو میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ لوگ رزق کے لیے، مالو رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں، یا فجر کی نماز کے بعد کریں یا عصر کے بعد کریں، کیونکہ یہ دو ایسے مجرب وقت ہیں۔ ان دو نمازوں کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ زیادہ تر روایتوں میں فجر کی نماز کے بعد آیا کہ اللہ رب العزت رزق کی تقسیم فرماتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو چکا ہے اور کاروبار چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو پھر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میری بتائے گئے طریقے اور ہدایات کے مطابق فجر کی نماز کے بعد کر لیں یا پھر نماز عصر کے بعد کر لیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کوئی روحانی مسئلہ ہے، روحانی مسئلے سے مراد یہ کہ آپ لوگوں کی بندشیں ہو گئی ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں جو کام کرنے کھڑا ہوتا ہوں وہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، رشتہ گھر پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، اس طریقے کے کوئی بھی معاملات ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، سب کے سب اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی پڑھنے کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں نے پھر مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسے وقت ہیں کہ آپ لوگوں کی تمام آزمائشیں اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ اول تو اس پورے عمل کو دن بھر میں کسی بھی وقت آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کا افضل وقت ہے، جو مجرب وقت ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اللہ والوں، ایک رب ذوالجلال کا نام ہے یا غنیو، وہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے اندر پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہوتا ہے ایک غنی کر دینے والی ذات۔ اللہ والوں، غنی وہ شخص نہیں ہوتا جو مال جمع کرے، جس کے بینک کے اندر 2-3 کروڑ پڑے ہوئے ہوں
وہ امیر نہیں ہوتا. امیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے. وہ روزانہ کروڑوں کماتا ہے, وہ روزانہ وہ کروڑوں بانٹ بھی دیتا ہے. اللہ پاک پھر اس کو کروڑ عطا کرتا ہے, پھر وہ اللہ پاک کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہے. غنی اس انسان کو کہتے ہیں. جس طرح حضرت عثمان بن عفان, جن کو آپ لوگ حضرت عثمان غنی کے نام سے جانتے ہیں, اللہ پاک نے ان کو غنی کر دیا تھا. ان کا لقب تھا غنی, کیونکہ وہ اتنا صدقہ و خیرات کرتے تھے. اللہ کی راہ میں وہ اتنا دیتے تھے کہ نبی پاک نے ان کو کہا کہ عثمان, اللہ کہتا ہے تو غنی ہے. اللہ والوں, غنی ہونے کی صفت بانٹنے کی صفت ہے. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ امتی محمدی کی آپ لوگ مدد کریں, رشتہ داروں کی مدد کریں, اپنے ہمسایوں کی مدد کریں, اور آپ کے دروازے میں جو بھی مانگنے کے لیے آئے آپ اس کی مدد کریں. اگر آپ لوگ اس طریقے سے اپنے دماغ کو بناتے ہیں کہ میں امت محمدی کی مدد کرنا چاہتا ہوں, تو پھر اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا. اس عمل کے اندر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف بھی پڑھنی ہے, اور بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے. یعنی بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ملا کر آپ لوگ سورۃ الکوثر بھی پڑھیں گے. انشاءاللہ اس عمل کا پورا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں, آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ. میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے. میرے مولا ہم سب کو امت محمدی پر مدد کو فیصلہ فرما دے, ہم پر رحم و کرم جاری فرما دے. میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا اور حلال رزق عطا فرما. میرے مولا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما. جو محتاج ہیں میرے مولا ان کی محتاجگی کو دور فرما دے. میرے مولا جن کے گھر میں جن کی بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, رشتہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا, لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں, لڑکیوں کا تماشا بناتے ہیں, میرے مولا ان تمام بیٹیوں کے لیے بہترین رشتوں کا بندوبست فرما دے. ایک نیک اور اچھا رشتہ ان کے دروازے پر دستک دے. میرے مولا ایسا رحم و کرم جاری فرما دے. میرے مولا جو میری مائیں پریشان حال ہیں, جن کے بچے نشوں میں لگ گئے ہیں, میرے مولا ان کو نشوں سے باہر نکال دے. ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا, اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. میرے مولا ہم سب کے تمام نیک جائز جتنے بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں, میرے مولا اس میں اپنی رضا کو شامل کر دے. ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا بالخصوص 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 غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما. میرے مولا فلسطین اور غازہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے, وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما. میرے مولا تو مدد فرمائے گا تو مدد ہو جائے گی, مدد آ جائے گی. بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, آگ کے گولے برسائے جا رہے ہیں, ڈرونی حملے کیے جا رہے ہیں. میرے مولا بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. میرے مولا تیرا ایک اشارہ ہوگا, زلزلہ آئے گا اور یہ سب تباہ اور برباد ہو جائیں گے. میرے مولا کفار کو برباد کر دے. میرے مولا پورے دنیا پر دین اسلام کا جھنڈا میرے مولا تو ظاہر فرما دے. عدل کا نظام لیا, اپنا نظام لیا, ہمیں ایک اچھا اور نیک حکمران عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں, اجتماعی دعاؤں کا بہت فائدہ ہوتا ہے, ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ لوگ دعاؤں میں شامل بھی ہوا کریں اور آپ لوگ آمین ضرور بولا کریں. پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں. اللہ والوں یقین کریں, اجتماعی دعاؤں کے جب آپ کو روز محشر میں فائدے ملیں گے تو آپ یہ گمان کریں گے کہ گویا پوری زندگی اگر میں نے دعاؤں میں ہی گزار دیتی ہے تو کتنا فائدہ ہوتا. اللہ والوں اب چلتے ہیں اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف. آپ لوگ ایک پانی کا گلاس رکھ لیں. اگر رزق میں بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ایک پانی کا گلاس رکھ لیں. اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ایک مٹھی چینی لے لیں. انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا کس طریقے سے وظیفہ
کیا جائے گا۔ اب آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن اس عمل کو کوشش کریے گا کہ پانی کے گلاس کے اوپر آپ لوگ پڑھ لیں۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے جب درود پاک پڑھ لیا، اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، اب فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اسے سورت الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، سورت الکوثر شریف پڑھنے والے کی جتنی بھی بڑی بڑی رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، سب کی سب کٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، بندشوں کو کاٹنے کا سورت الکوثر کا یہ خاص عمل یقین کریں آپ لوگوں کے لیے آج کا یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کا یہ آخری حل ثابت ہوگا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سب سے پہلے تین بار، صرف اور صرف تین بار آپ لوگوں نے سورت الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ جب تین بار آپ لوگ سورت الکوثر شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یا غنیوں اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود، یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والوں، غنی کسے کہتے ہیں؟ جو پاک صاف رزق ہو، جو ایسا رزق آپ لوگ صدقہ کریں اللہ کی راہ میں جو قبول ہی قبول ہو۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ کوئی بھی گڑبڑ نہیں کریے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کمنٹ سیکشن میں سوال کر لیجئے گا۔ اول اگر آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ کو ہر ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے عمل اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں یہ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا غنیوں، یا اللہ یا غنیوں، یا اللہ یا غنیوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 10 مرتبہ، یعنی کہ 10 ٹائمز 10 مرتبہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو پڑھ لینا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ سورت الکوثر شریف کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا، اور پھر آپ لوگوں نے اس کو 3 بار پڑھا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا اللہ یا غنیوں کو پڑھا، 10 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے دوبارہ سے سورت الکوثر کو پڑھنا ہے اور 3 بار ہی پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے آپ لوگوں نے شروعات میں پڑھا تھا۔ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ اس طریقے سے آپ لوگ 3 بار پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ لوگوں نے سورت الکوثر کو 3 بار پڑھا، پھر آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو 10 بار پڑھا، پھر دوبارہ سے آپ لوگ سورت الکوثر کو 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا لطیف،
یا لطیفو یہ اللہ پاک کا ایسا بابرکت نام ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا اللہ پاک کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ والوں، جب اللہ پاک کی ذات لطف فرماتی ہے نا تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، پھر چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا، کوئی وظیفہ بتایا تھا، اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ کے اوپر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز دولت آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں ملاحظہ کریں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ لوگ یہ عمل پڑھ رہے ہوں یا کوئی سا بھی وظیفہ پڑھ رہے ہوں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا۔ بے شک حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بے شک ناممکن حاجت ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگیں، سوال کریں، وہ رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے یا لطیفو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا۔ آرام آرام سے پڑھیے گا، جلد بازی مت کیجیے گا۔ 21 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھا، پھر آپ لوگوں نے 10 بار یا اللہ یا غنیوں کو پڑھا، پھر دوبارہ 3 بار سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے، 3 بار پڑھنی ہے۔ ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے آخری میں جو عمل کرنا ہے وہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ جلالی اسم اعظم ہے، اسے یا ذل جلال والاکرام کہتے ہیں۔ اللہ والوں جو بندہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی جلالت نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کا قرب نظر آتا ہے۔ اللہ والوں یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے جو کام آپ کا زندگی بھر نہیں ہوا، انشاءاللہ وہ کام آج ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے اتنا ہی بار درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، اور اس پانی کے گلاس پر آپ لوگوں نے پھونک مار دینی ہے، اس پر دم کر لینا ہے۔ وہ پانی کا گلاس خود بھی پی لیں، گھر والوں کو بھی پلا دیں، تھوڑا بہت گھر میں چھڑکاؤ بھی کر دیں، مثلا دیواروں پر، چاروں کونوں پر، یا پھر اگر آپ کی کوئی دکان ہے وہاں پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نظر بد لگ گئی ہے، یا پھر کچھ معاملات ہیں، ایسے معاملات ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے، سب کچھ ٹھیک ہے دکان کے اندر، مال بھی ہے لیکن گراہک نہیں آ رہے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں سامان لیکن خریدتے نہیں ہیں، اس طریقے کے کوئی بھی معاملات ہیں، اس پانی کو اپنی چاروں کونوں پر، دکان کی چاروں کونوں پر، دیوار پر چھڑک دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی وسعت عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ پانی اس کو پلا دیں۔ اگر محبت کے لیے کر رہے ہیں تو پھر چینی بھی لے لیے گا، تو یہ ایسے بھی عمل ہو جائے گا۔ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ محبت کا عمل کرنے کی کیا طریقہ کار ہیں اور رزق میں برکت کے لیے وظیفہ کرنے کے کیا کیا اقدامات ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔